السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں 12th اکنامکس۔ دیکھیے طلبہ، ہمارا چیپٹر جو ہے ہماری پہلے کلاس ہم دیکھیں گے 12th ہے سبجیکٹ اکنامکس، ویڈیو نمبر ہمارا 4.1، یعنی کہ چوتھے چیپٹر کا ہمارا پہلا ویڈیو، ٹھیک ہے۔ چیپٹر جو ہے ہمارا چوتھا، جس کا نام ہے سپلائی اینالیسس، یعنی کہ رسد کا تجزیہ، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے جیسے کہ پریویس ویڈیوز میں ہم نے 3 چیپٹر دیکھ چکے ہیں، جیسا کہ ہمارا پہلا، دوسرا اور تیسرے چیپٹر کے 2 پارٹ A B بھی دیکھ چکے ہیں۔ یہ ہمارا چوتھا ویڈیو ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سپلائی یعنی کہ اس کو ہم رسد کہتے ہیں۔ رسد کسے کہتے ہیں؟ اب رسد کو دیکھنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ جس طرح ہے تو ڈیمانڈ کی ہے تو ڈیمانڈ جو ضروری ہوتی ہے، اسی طرح ہے تو سپلائی بھی ضروری ہوتی ہے نا۔ جو سپلائی اور ڈیمانڈ، سپلائی جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سپلائی یعنی کہ رسد، ٹھیک ہے۔ ڈیمانڈ یعنی کہ مانگ، یعنی کہ ڈیمانڈ اور سپلائی دونوں کیا ہوتے ہیں؟ ضروری ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ڈیمانڈ اور سپلائی دونوں ایک دوسرے پر منحصر ہوتے ہیں، ہے نا۔ دونوں ایک دوسرے پر کیا ہوتے ہیں؟ منحصر ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے دیکھے ڈیمانڈ کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی شخص ہے تو اشیاء کو ہے تو چاہت، رضامندی اور قیمت کی ادائیگی کی طاقت ہوتی ہے، تو اس سے ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈیمانڈ کہتے ہیں، ہے نا۔ قیمت دینے کی اگر اس میں طاقت ہے تو وہ ڈیمانڈ کہلائے گا۔ پھر اسی طرح اب ہم اس میں دیکھیں گے سپلائی کس سے کہتے ہیں، یعنی کہ ہم کیا دیکھ رہے؟ سپلائی اینالیسس، یعنی کہ رسد کا تجزیہ۔ جس طرح ہم نے مانگ کا تجزیہ دیکھے، اسی طرح رسد کا بھی تجزیہ دیکھ رہے ہیں۔ اب رسد کس سے کہتے ہیں؟ رسد یعنی کہ کھلے طور پر، موٹے طور پر، بآسانی اس کے ڈیفینیشن میں آپ کے سامنے یہ کہوں گا کہ یعنی کہ رسد یعنی کہ سپلائی یعنی کہ بازار میں جو اشیاء فروخت کرنے کے لیے لائی جاتی ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ رسد کہتے ہیں۔ پھر دوسرے انداز میں کہ بازار میں جو اشیاء فروخت کرنے کے لیے لائی جاتی ہیں، اسے ہم رسد کہتے ہیں۔ ایک بات تو کہہ دیا میں نے پہلے، یعنی کہ دکاندار کے پاس بیچنے کے لیے جو چیز اس کے پاس اویلیبل ہوتی ہے، اسے بھی ہم رسد کہتے ہیں، ہے نا۔ دکاندار کے پاس بیچنے کے لیے جو چیزیں ہوتی ہے وہ کیا کہلائیں گی؟ سپلائی کہلائیں گی، یعنی کہ رسد کہلائیں گی، ٹھیک ہے۔ یہ ہم دیکھ چکے ہیں، یعنی کہ اس کا ہم نے تعارف، انٹروڈکشن ہم نے دیکھ لی، ٹھیک ہے۔ اگر یہ سپلائی اگر سمجھ میں آیا تو آگے کا آپ کو انشاءاللہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اب دیکھیے، اب جو سپلائی جو یعنی اس کا ہے، یعنی کہ کنسپٹ آف ٹوٹل آؤٹ پٹ، اسٹاک اینڈ سپلائی، یہ تینوں چیزیں آپ کو سمجھنا ہے۔ یعنی کہ کیا ہے؟ ٹوٹل آؤٹ پٹ، اسٹاک اور سپلائی، یہ 3 چیزوں کے بارے میں آپ کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے کل محصول، کل محصول یعنی کہ پیداواری عمل سے حاصل پیداوار کو کہتے ہیں۔ کل محصول کو معیشت میں کسی خاص وقت پر کسی شے کی تیار کردہ جملہ مقدار کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ کسی اشیاء کا پروڈکشن کرنے کے بعد جو اشیاء اس کو حاصل ہوتی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کل پیداوار کہتے ہیں۔ یعنی کہ اس کو ہم محصول یا کل پیداوار بھی کہتے ہیں۔ کیا کہہ سکتے ہیں ہم اس کو؟ کل پیداوار۔ کیا کہہ سکتے ہیں؟ کل پیداوار، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ان پٹ دینے کے بعد جو آؤٹ پٹ آتا ہے وہ اس کو ہم کل پیداوار کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہم نے کل پیداوار، جیسے کہ کسان کیا کرتا ہے؟ کھیت میں بیج بوتا ہے تو کیا ہوتی ہے؟ فصل آتی ہے۔ اب فصل اس کی کیا کہلائیں گی؟ فصل اس کا آؤٹ پٹ کہلائیں گے۔ کیا کہلیں گے؟ اس کا آؤٹ پٹ، یعنی ان پٹ دیتا ہے بیج سے، آؤٹ پٹ آتا ہے فصل سے، ٹھیک ہے۔ یہ ہوا۔ اب نیکسٹ ہے کل محصول، دیکھیں ہم نے، یعنی کہ ٹوٹل آؤٹ پٹ۔ اب کیا دیکھیں ہم؟ ذخیرہ دیکھنا ہے۔ ذخیرہ یعنی کہ اسٹاک، ذخیرہ یعنی کہ ہم اس کو اسٹاک کہتے ہیں۔ اب اسٹاک یعنی کیا ہے؟ ذخیرے سے مراد کسی مخصوص وقت پر فروشندے کے پاس فروخت کی غرض سے دستیاب شے کی کل مقدار۔ یعنی کہ اسٹاک یعنی کیا ہے؟ فروشندہ یہاں پہ ہے، یعنی کہ جیسے کہ پروڈیوسر کو ہم کہیں گے، یعنی اشیاء کو فروخت کرنے والا، اشیاء کو بنانے والا، ہے نا۔ اب ذخیرے سے مراد کسی مخصوص وقت پر، یعنی کسی مخصوص وقت پر، کسی مخصوص قیمت پر نہیں،
بلکہ ہم کو یہاں دیکھنا ہے کہ ذخیرے سے مراد کسی مخصوص وقت پر فروشندے کے پاس جو کل اشیاء کا بھنڈار ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ذخیرہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ ایک کسان کیا کرتا ہے؟ اناج کی پیداوار کرتا ہے، اب کل اناج کو کیا کرتا ہے؟ کسی ایک گودام میں رکھ لیتا ہے، اس کو فروخت کرنا ہے لیکن کسی ایک گودام میں کیا کرتا ہے؟ اس کو رکھ لیتا ہے، تو وہ اس کا کیا کہلائیں گا؟ اس کا ذخیرہ کہلائیں گا، اسٹاک کہلائیں گا۔ جیسے کہ ہم کیا دیکھتے ہیں، یعنی کہ مخصوص وقت پر، یعنی کہ ایک وقت پر کیا کیا پروڈیوسر نے اپنی ساری اشیاء کو کیا کیا ایک روم میں ہے تو جمع کر لیا، تو وہ اس کا کیا کہلائیں گا؟ وہ اس کا اسٹاک یعنی کہ ذخیرہ کہلائیں گا، ٹھیک ہے۔ اب ذخیرہ یہاں پہ دو طرح کا ذخیرہ ہوگا، ایک ذخیرہ ہے تو پائیدار ہوگا اور دوسرا طریقہ ناپائیدار ہوگا۔ اب پائیدار سے مراد کس کو کہیں گے؟ یعنی کہ جو مضبوط چیزیں، یعنی کہ فرنیچر ہے، ریفریجریٹر ہے نا، اور فریج ہے، یہ جو خراب نہیں ہونے والی جو چیزیں جلد، اس کو ہم پائیدار کہتے ہیں۔ اور یہ پائیدار جو ہوتی ہے نا، الاسٹک ڈیمانڈ ہوتی ہے، الاسٹک ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ لچکدار ہوتی ہے نا، جس کی قیمت میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ ناپائیدار جو اشیاء ہوتی ہے، جو جس کو ہم کہتے ہیں جلد خراب ہونے لگے، مچھلی ہے، دودھ ہے، انڈے ہے، یہ ناپائیدار اشیاء ہوتی ہے۔ ان کی لچک کیسے ہوتی ہے؟ ان الاسٹک ہوتی ہے نا، ان الاسٹک ہوتی ہے ان کی لچک۔ تو یہ جو اس میں پائیدار اور ناپائیدار یہ دو طرح کے ہیں، تو اس میں اسٹاک ہوتے ہیں۔ اب اسٹاک میں کیسے ہوتے ہیں کہ جو پائیدار اشیاء ہوتی ہے نا، اس کا اسٹاک زیادہ ہوتا ہے۔ اسٹاک کیا زیادہ؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی دکاندار کے پاس دیکھتے ہیں، اگر وہ کیا کرتا ہے؟ ایسی اشیاء کا ذخیرہ زیادہ کرتا ہے جو جلد خراب نہیں ہوتی، کیوں؟ ٹھیک ہے نا، اس کا زیادہ اسٹاک کرتا ہے۔ اس لیے رسد کا ہے، رسد جو ہے نا ذخیرہ کیا ہوتی ہے؟ ایک حصہ ہوتا ہے، یعنی کہ ذخیرہ زیادہ ہوتا ہے، رسد کم ہوتی ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سپلائی جو ہوتا ہے اسٹاک کا کیا ہوتا ہے؟ ایک پارٹ ہوتا ہے، حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے ناپائیدار، دیکھ رہے۔ اب ناپائیدار یعنی کیا ہے؟ جو جلد خراب ہونے والی، جیسے کہ مچھلی ہے، انڈے ہے، دودھ ہے، یعنی جلد خراب ہونے والی اشیاء ہوتی ہے، ان کا اسٹاک کیا ہوتا ہے؟ اسٹاک بھی اتنا ہی ہوتا ہے اور سپلائی بھی اتنا ہے۔ اسٹاک اور سپلائی دونوں کیسا ہے؟ برابر ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک دکاندار ہے، اس کو اگر مچھلی سمندر سے لے کر آتا ہے فروخت کرنے کے لیے، بیچنے کے لیے، تو کیا کہتا ہے؟ وہ اتنی مچھلی آتا ہے جتنی ہے تو وہ بیچ سکتا ہے، اگر وہ زیادہ لا لیں گا تو مچھلی خراب ہو جائیں گی، ہے نا۔ تو اسٹاک جتنا ہوتا ہے سپلائی بھی اتنی ہی ہوتی ہے، برابر سمجھ میں بات، ٹھیک ہے۔ یہ اب اس کے بعد جو ہے ہم رسد کس سے کہتے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں رسد کس سے کہتے ہیں؟ رسد یعنی کہ سپلائی کہتے ہیں۔ اب رسد میں کیسا ہوتا ہے؟ رسد میں دو باتیں امپارٹنٹ ہوتی ہے، قیمت، وقت اور مقدار، تین باتیں یاد رکھنا پڑتا ہے رسد میں، قیمت، وقت اور مقدار، یعنی کوانٹیٹی، اور اس کے بعد ہے تو پرائس، اور وقت یعنی کہ وہ وقت جو ہے نا، یعنی کہ کیا کہیں گے؟ مقدار، وقت اور قیمت، یہ تین چیزیں ہیں تو رسد میں امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ کیسی ہوتی ہے؟ ہم اس کو رسد کا مفہوم میں اس کو انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب دیکھیے رسد کا مفہوم میں کیا ہے؟ میننگ آف سپلائی، میننگ آف سپلائی۔ اب کیا سپلائی؟ یعنی کہ لفظ رسد کسی شے کی مختلف مقداروں کو ظاہر کرتا ہے جو ایک فروشندہ مخصوص وقت پر دی گئی قیمت میں فروخت کے لیے پیش کرتا ہے۔ یعنی کیا ہے؟ کسی شے کی مقدار، یعنی کیا ہے؟ یعنی کسی شے کی جو مقدار ہوتی ہے کسی مخصوص وقت پر کسی مخصوص قیمت میں تو بازار میں فروخت کرنے کے لیے لائی جاتی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رسد کہتے ہیں۔ یعنی کیا کرتا ہے؟ ایک کسان ہے تو ایک خاص موقع پر کیا کرتا ہے؟ ایک مخصوص قیمت پر بازار میں فروخت کرنے کے لیے لاتا ہے اشیاء کو، تو اس کو ہم سپلائی رسد کہتے ہیں۔ جیسے کہ فار ایگزامپل ایک کسان کیا کرتا ہے؟ ایک کسان ہے تو یہ کرتا ہے کہ یہاں پر دیکھیں 40 کیا کرتا ہے؟ ایک کسان 40,000 کلو گرام چاول کی پیداوار کرتا ہے اور اس کا کل ذخیرہ ہے، اور اگر قیمت 40 روپے کلو گرام ہو تو وہ 1000 کلو گرام فروخت کے لیے پیش کرتا ہے، یہی اس کی اصل رسد ہے۔ یعنی ایک کسان کیا کرتا ہے؟ ایک کسان کیا کرتا ہے؟ ایک کسان 4000 کلو گرام، ایک کسان کیا کرتا ہے؟ 4000 کلو گرام چاول کی پیداوار کرتا ہے، تو 4000 کلو گرام جو چاول ہے اس کا کیا ہو جائیں گے؟ وہ اسٹاک ہو جائیں گا، ذخیرہ ہو جائیں گا۔ اب اس اسٹاک میں سے اس کو جو اشیاء فروخت کرنا ہے وہ اشیاء کو کیا کریں گا؟ وہ ایک خاص مخصوص وقت پر
اور ایک قیمت طے کریں گا کہ بھئی میرے کو پرسوں کے دن ہے تو بازار جانا ہے، یعنی انہیں وقت طے کرتا ہے، مخصوص وقت آئیں گے، اور پھر انہیں طے بھی کرتا قیمت 40 روپے کلو کے حساب سے مجھے تو اشیاء کتنی لے جانے، یہ بھی طے کرتا ہے کہ مجھے کب پرسوں جانا ہے، یعنی وقت طے کیا اس نے، پھر قیمت طے کرتا 40 روپے کلو کے حساب سے مجھے 10 یعنی کہ 1000 کلو چاول ہے تو بازار میں لے کر جانا ہے، یعنی کہ ایک کسان کیا کرتا ہے 1000 کلو گرام چاول 40 روپے کے حساب سے بازار میں فروخت کرنے کے لیے لاتا ہے، تو وہ اشیاء کیا کہیں گی، کیا کہیں کل یعنی کہ اس کی اصل رسد کہیں، کیا اصل ایسے ہیں، یعنی کہ انہوں نے کیا کہا 1000 یعنی 1000 کیا ہے یہاں پہ، یعنی کہ 1000 جو چاول جو اس کے وہ کیا کہلیں گے، اصل رسد کہلیں گے، کیا کہلیں 1000 چاول جو بازار میں وہ لے کر آ رہا 40 روپے کلو کے حساب سے اور ایک وقت کو طے کر کے لا رہا، تو وہ کیا کریں گے اس کی، وہ اس کے سپلائی یعنی رسد کہلیں گے، کھلی سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہے تو رسد کی تعریف کو بھی ہے تو ڈیفینیشن آف سپلائی یعنی کہ پال سیمولسن کے مطابق رسد سے مراد بازاری قیمت اور اشیاء کی مقدار کا تعلق ہے جو کارخانہ دار فراہم کرتا ہے، یعنی کیا ہے، سیمولسن بھی کہہ رہا ہے کہ بازاری قیمت یعنی کہ بازار میں جو قیمت چڑھی وہ قیمت پر ہے، تو ایک کارخانہ دار کیا کر رہا ہے، اشیاء کو بازار میں فروخت کرنے کے لیے کیا کر رہا ہے، بھیج رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا، وہ بھی ہے تو سپلائی ہو گئی۔ تو کہنے کا مطلب آپ نے دیکھے کہ انٹروڈکشن اور اسی طرح اس کا کنسپٹ کو دیکھیے، ٹوٹل آؤٹ پٹ، اسٹاک، سپلائی دیکھیے، اس کی میننگ آف سپلائی دیکھیے اور اس کے ڈیفینیشن کو بھی آپ نے دیکھ چکے ہیں۔ جیسے کہ پھر سے میں لاسٹ میں ایک بار کہتے ہوئے اپنی بات کو یہاں پر ختم کروں گا کہ سپلائی کس سے کہتے ہیں، سپلائی جس کو ہم اردو میں رسد کہتے ہیں، رسد یعنی کہ جب کوئی تاجر بازار میں اشیاء فروخت کرنے کے لیے لاتا ہے ایک مخصوص وقت پر ایک مخصوص قیمت پر، تو اس اشیاء کو ہم کیا کہیں گے، رسد کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ ویڈیو ہمارا یہاں پر ابھی ختم ہوتا ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو جتنا بھی سمجھایا آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا تو آپ تو ہماری اس یوٹیوب چینل سید اسلم انجمن کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹس کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔